السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 2 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 101 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں جو سب سے بڑا ایک انٹرنیشنل افیئر وہ سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اعلانیہ، اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر۔ اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ 6 مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا، ترکیے کی ایمبیسی کے باہر، اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی۔ اس وقت بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہم نے کیا اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے، حکومتی لیول کے اوپر بھی، عوام الناس کے لیول کے اوپر بھی۔ اس دفعہ بھی کافی سخت رسپانس آیا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا رسپانس تو آیا ہے عراق اور ایران کی طرف سے۔ عراق والوں تو ان کی ایمبیسی کے اندر داخل ہو گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالیں سفیروں کو ان کے، یہ تو سارے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے، 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں۔ ابھی OIC نے بھی اپنا اجلاس اسپیشل بلایا ہے، میرا خیال ہے اس میں پہلا ڈیسیژن یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ دوسری طرف یورپین یونین جو ہے وہ اعلانیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا، اس وجہ سے وہ اسے ایک مذمت کے اعتبار سے ہی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں۔ رشیا کی طرف سے بھی سخت مذمت ہوئی ہے، ایران کی طرف سے بھی، ترکیے کی جانب سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی۔ کل رات کے جتنے ٹی وی چینلز تھے ان پہ پہلی جو خبر تھی 9 بجے کی خبر نامے کے اندر وہ یہی تھی، اور یہ واقعات آلموسٹ 2011 سے زیادہ شروع ہوئے، آلموسٹ 12 سال پہلے، کہ جو گستاخانہ کارٹونز اور فلمز کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت سے مسلسل میں نے مختلف مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ اس حوالے سے مسلم عوام کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور OIC کو کیا کرنا چاہیے، یہ پورے کا پورا نیریٹو میں نے 1.5-2 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹون اور فلمز، یا YouTube پہ جا کے لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ اب بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان سے میسج کیا لرن کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے موٹیوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑ ہوتی ہے، بعض اوقات ان کی اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ جو کچھ سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے۔ سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے، آلموسٹ 50 کے قریب ملک اس میں شامل ہیں، اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک ایگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے ممبر کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو سوائے ترکیے کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، صرف ایک ملک ترکیے ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسلام ریزن نہیں ہے، ان کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے سویڈن کے ساتھ۔ اسلام اس میں دور دور کہیں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ
ترکیے کا ایک آفیشل ایک سمجھ لیں ریلیجن اسلام ہے، تو وہ اسلام خام خواہ بیچ میں ایک تختہ مشق بنا ہوا ہے. وہ ترکیے کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کو آگ لگا رہے ہیں. اپنے زوم میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ ٹارچر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ حکمرانوں کے ملکوں کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی 2 اسکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے آپ ان سب مسلمانوں سے وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے. جذباتی محبت نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ. اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے جی کول ہی رکھو. ہاں لاجیکل. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی. کہ جی کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی بہت سے لوگوں کو. علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں کامیاب ہو جائیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا وہ قرآن بتایا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے، ڈر سنائے. یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے، فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے، قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو یا دہانی کو جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا ہے۔ حالانکہ